تو دوستوں میں ہوں قمر شیمام، اور دوستوں جس طرح کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہے ندیم حسین صاحب. آپ اسٹوڈنٹ بھی ہیں، پالیسی ریسرچر بھی ہیں، پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اور آپ رائٹر بھی ہیں. آپ نے 2 بکس بھی لکھی ہیں، اینڈ وہ کیا کیا کہتے ہیں انگریزی میں، ہی ویئر سو مینی ہیٹس. تھینک یو ویری مچ ندیم حسین صاحب فار یور ٹائم. Thank you, Chima sir, for having me. ندیم صاحب، آج آپ سے بات کرنی ہے کیونکہ آپ کی ریسرچ اور آپ کا کام پولیٹیکل اکانومی کو بڑے اچھے سے سمجھتے ہیں آپ. پاکستان جو ہے اس کو آئی ایم ایف کیوں پیسے نہیں دے رہا؟ ہم تو سمجھے تھے کہ فروری میں آئی ایم ایف کی ٹیم گئی، شاید پیسے آنے شروع ہو جائیں گے. پھر ہمیں آئی ایم ایف نے کہا کہ جائیں آپ سعودی عرب اور یو اے سے ایشورنسز لے کے آئیں. آپ پالیسی ورڈ میں ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا آئی ایم ایف اس طرح کرتا ہے کہ ہم آپ کو پیسے دیں گے، جائیں پہلے اس ملک سے لکھوا کے لائیں، اس ملک سے لکھوا کے لائیں، یا ہمیں آئی ایم ایف سیریس نہیں لے رہا؟ وٹ ڈو یو میک آف دس سچویشن؟ اس کے بعد میں یہ بھی بات کروں گا کہ اسحاق ڈار نے واشنگٹن آنا تھا، وہ کیوں نہیں آ رہی، یہ بھی آپ سے پوچھیں گے. لیکن پہلے یہ بتائیں کہ آئی ایم ایف کیوں ہمیں پیسے نہیں دے رہا ندیم حسین صاحب؟ ہم نے تو سارا جو تھا وہ بوجھ عوام پہ لاد دیا، پیٹرول مہنگا کر دیا، انٹرسٹ ریٹ بڑھا دی، سب کچھ کر دیا. سو واٹ ڈو یو میک آف دس سر؟ Yeah, uh, I feel there is a trust deficit between the IMF and the country. پاکستان میں جو موجودہ لیڈرشپ ہے and people who deal with the fund, ان کا attitude right from the beginning when they came to power was not very pleasing towards the fund. تو میرا خیال ہے کہ ایک بنیادی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے. اور جب آئی ایم ایف کا وفد اسلام آباد گیا تھا چند ماہ پہلے، جس میں ان کے جو ان کے ریزیڈنٹ ریپرزینٹیٹیو اور the person who's leading the fund program for Pakistan وہ بھی تھے. ان ڈیٹیلڈ ڈائلاگز اور نیگوشیشنز کے بعد بھی جب وہ واپس آئے تو they were not convinced that Pakistan is serious to conclude the current program. اور جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ موجودہ پروگرام کنکلوڈ کرنے کے لیے یہ ٹرانچ کا آنا بہت ضروری ہے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، جو پیسے آنے ہیں. اور اس ٹرانچ کے لیے فنڈ کا یہ سائن آف کرنا that Pakistan is doing what it had committed to the fund بہت ضروری ہے. سو میرا خیال ہے کہ پاکستان کی طرف سے مختلف کمٹمنٹس جو کیں ان کو ڈیلے کرنا پوری کرنے میں، اور پھر جب پوری بھی کرنا تو وہ ہاف ہارٹیڈلی پوری کرنا، اور اگر ایک جگہ سے اسے پورا کرنا تو دوسری جگہ سے خرچ بڑھا دینا، اور یہ کہنا کہ یہ پارٹ نہیں ہے کمٹمنٹ کا، اور پھر فائنانس منسٹر کا میڈیا پہ جا کے کہنا کہ میرا کام جو ہے وہ فنڈ کو سننا نہیں ہے بلکہ منسٹری چلانا ہے. اس سے بھی میرا خیال ہے بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. سو اوور آل اسپیکنگ ماحول ایسا خوشگوار نہیں ہے دونوں کے درمیان کہ پروگرام کو آگے بڑھائیں. اینڈ پاکستان is trying to initially when Dar came to the office was trying to give an impression that it can go on with the fund, and I think fund let them do that for a while. اور جب پاکستان کو یہ محسوس ہوا کہ اب شاید یہ ہونا ممکن نہیں ہے، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ وزیر اعظم کی سطح پر، وزیر خارجہ کی سطح پر، آئی ایم ایف ایم ڈی تک کو رابطہ کیا گیا کہ ہم بہت سنجیدہ ہیں کہ ہم اس پروگرام کو مکمل کریں. انفیکٹ پاکستان کو بھی اس بات کا پتہ ہے اور فنڈ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ یہ پروگرام ختم ہوتے ہی پاکستان کو ایک نئے پروگرام کی ضرورت ہوگی، اور نیا پروگرام اس وقت تک نہیں مل سکتا جب تک کہ موجودہ پروگرام ختم نہ ہو.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ہمیں ایک نیا پروگرام چاہیے بجائے اس کے کہ ہم اسی کے اوپر لے دے کر رہے ہیں. ابھی ساکھڈار پاکستان کے وزیر خزانہ کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹمنٹ ابھی آج انہوں نے دی ہے وزیر خزانہ نے کہ کیا پاکستان آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہتا ہے، آپ ایز اے پالیسی ریسرچر اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کو، جبکہ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد پھر پاکستان کو آئی ایم ایف پروگرام کی ضرورت ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ فرینڈلی کنٹریز کی طرف اس لیے دیکھ رہا ہے، چائنا کی طرف دیکھ رہا ہے، سعودی عرب کی طرف دیکھ رہا ہے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ دیر از سم ادر تھنگ سم تھنگ ایلس کوکنگ ان فائنانس منسٹرز مائنڈ؟ دیکھیں، یہ عام آدمی کے لیے یا ایک نعرے کی حیثیت میں یہ بات کہہ دینا کہ ہم آئی ایم ایف کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے. زندہ رہنے سے ان کی کیا مراد ہے؟ ان کی یہ مراد ہے کہ آئی ایم ایف ہمیں گندم نہیں دیتا، ہم روٹی اپنی کھاتے ہیں، جو کہ فائنانس منسٹر سے آپ یہ امید نہیں کرتے. لیکن دیٹس جو آپ نے کہا کہ واٹس کوکنگ ان ہز ہیڈ sounds like that's what he means when he says کہ ہم زندہ رہ سکتے ہیں. آپ ایک اور جو 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 بات فنڈ کے پروگرام کی ہے یا پیسے فرینڈلی کنٹریز سے لینا، یا انہوں نے کہا کہ آپ ان سے لیں، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہونے یا نہ ہونے، دونوں کی صورتوں میں فنڈ کا آپ کی اکانومی پہ جو ٹرسٹ ہے وہ معیشت کی اوور آل صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹر کی اس طرح کے بیانات سے وہ بہت بری طرح ہرٹ ہوتا ہے. اور یا تو پھر فائنانس منسٹر میں اتنی صلاحیت ہو کہ وہ معیشت کو اتنا مضبوط طریقے سے کھڑا کر دیں کہ ان کو واقعی آئی ایم ایف کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہ ہو اور وہ زندہ بھی رہ سکیں، جو کہ اس وقت صورتحال نہیں ہے. زمینی حقائق اس سے بہت مختلف ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ملک کو ضرورت بھی ہے، اور اسے بہت 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 احتیاط سے جو ہے وہ پروگرام کو ختم بھی کرنا چاہیے، اور اگلے پروگرام کی نیگوشیشنز جو کہ بہرحال ہونی ہے اسے بھی ایک منصوبہ بندی کے تحت کرنا چاہیے. اور مین وائل یو کین بلڈ یور اکانومی. اس وقت رائٹ اوے آئی ایم ایف پروگرام سے نکل جانا جو ہے وہ شاید حل نہیں ہے، اور پھر اس کے بعد نئے پروگرام میں نہ جانا بھی حل نہیں ہے. کیونکہ پاکستان میں جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ، اور آپ نے دیکھا ہوگا 2 دن پہلے ورلڈ بینک نے بھی جو پاکستان کا گروتھ فور کاسٹ ہے جو انہوں نے پہلے کیا تھا اب اسے کم کیا ہے. تو اس طرح جو ہے وہ عام طور پہ جو انویسٹرز ہیں ان کا اکانومی میں ٹرسٹ ختم ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے، اور اس کا اثر بہرحال ملک کی معیشت پہ پڑتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اچھا، یہ سننے میں آ رہا ہے کہ فائنانس منسٹر صاحب نے آنا تھا واشنگٹن، اور انہوں نے آ کے یہاں پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور باقی لوگوں کو ملنا تھا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں آ رہے. کئی لوگوں ابھی ایک ہمارے بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں شہباز رانا، ان کی سٹوری تو یہ ہے کہ جن لوگوں سے انہوں نے ملنا تھا وہ لوگ ہی اویلیبل نہیں تھے. تو ڈو یو تھنک کہ یہ بیسیکلی فار ایگزامپل سمیتا پاور جو یو ایس ایڈ ایڈمنسٹریٹر جو ہیں وہ اویلیبل نہیں تھیں، اسی طرح اور آئی ایم ایف کے کوئی آئی تھنک لوگ تھے جو اویلیبل نہیں تھے. آپ کو لگتا ہے کہ بیسیکلی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بیکاز آف یہ جو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس فائنانس منسٹر صاحب دے رہے ہیں اس وجہ سے سنب کر رہے ہیں، اور یہ جو وزٹ جو ختم ہوا ہے اور وہ نہیں آ رہے فائنانس منسٹر، اور وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاکستان کے پولیٹیکل حالات خراب ہیں، جوڈیشری کے ساتھ ہمارے معاملات خراب ہیں تو ہم اس لیے نہیں آ رہے. ہاؤ ڈو یو سی دس ٹاپ لیول کے لوگوں کا فائنانس منسٹر کے لیے اویلیبل نہ ہونا، اور فائنانس منسٹر کا کہنا کہ میں انٹرنل پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے نہیں جا رہا؟ I think it's a very complicated situation with the international agencies اور ان کا ڈی سی آنا. میرے خیال ہے آنے سے پہلے آپ خود ماحول کو خوشگوار کرتے ہیں. آپ اپنے لیے ایسے مواقع پیدا کرتے ہیں کہ آپ جب وہاں جائیں تو لوگ ویلکمنگ ہوں آپ کے لیے، اور وہ آپ سے بات کریں، آپ کے ساتھ بیٹھیں، آپ کی بات سمجھیں، اپنی بات سمجھائیں، جو کہ شاید فائنانس منسٹر جو ہیں جب سے he has taken the oath
وہ اس طرح کا کوئی بھی کام شاید نہیں کر رہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ اینول ورلڈ بینک IMF میٹنگز کے لیے اکتوبر میں ڈی سی تشریف لائے تھے، اس وقت بھی ان کا جو دورہ تھا وہ مختصر تھا، اور وہ بس ضرورت اور فارمیلٹی کے تحت والی جو میٹنگز ہیں وہ کر کے وہ چلے گئے۔ اور اس وقت بھی ان کا نہ آنا جو ہے انٹرنل پولیٹیکل سچویشن میں نہیں سمجھتا ذاتی طور پہ کہ سٹنگ فائنانس منسٹر کے لیے بہت زیادہ رکاوٹ ہے، بیکاز ان کی پولیٹیکل پارٹی میں جو سیاسی صورتحال کو ڈیل کرتے ہیں لوگ وہ اور ہیں، اور وہ شاید اس مین سٹریم گروپ کا حصہ نہیں ہے جو کہ سیاسی محاذ پہ جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ لڑائی بھی کریں اور سیاسی محاذ پہ جو ہے وہ بیانات بھی دیں۔ although he's core part of the party he belongs to, but still تو I think ان کا نہ آنے کا فیصلہ شاید اس سگنلنگ کا نہ ہونا ہے جو کہ ڈی سی سے انہیں ملنی چاہیے تھی اور نہیں ملی، اور وہ سگنلنگ اسی طرح کی ہے جس نیوز سٹوری کی طرف آپ نے اشارہ کیا یا آپ نے خود کہا کہ وہ لوگ جن سے وہ ملنا چاہتے ہوں گے یا ملنے کا پلان ہوگا، ان کی اویلیبلٹی کا بھی ایک معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن I don't think this is how it works۔ میرا خیال ہے کہ انہیں کچھ زیادہ آثار نظر نہیں آ رہے ہوں گے فائنانس منسٹر کو کہ سم تھنگ وڈ ورک آؤٹ۔ دیکھیں، آپ اگر ایک کمٹمنٹ کریں، آپ نے ایک کام ہے جو کرنا ہے اور آپ وہ کام نہ کریں اور آپ کہیں کہ یار میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں، چلیں کوئی بات کر لیتا ہوں، this is not how globally things work۔ so so اس طرح سے نظر بظاہر یہی آتا ہے کہ جو ان کا یہاں آنے سے جو کچھ اچیو ہو سکتا تھا وہ انہیں نظر نہیں آ رہا اچیو ہوتا ہوا، اور شاید اس وجہ سے انہوں نے نہ آنے کا فیصلہ کیا، جو کہ بظاہر جو ایک مناسب فیصلہ بھی لگتا ہے کہ آپ آئیں، بات کریں، اور جو آپ نے کرنا ہے اور جس سچویشن میں آپ ہیں وہ آپ نہ کر سکیں تو there is no point۔ ندیم صاحب، دو سوال اور چھوٹے چھوٹے آپ سے کرنے ہیں۔ ایک یہ کرنا ہے کہ ایک چائنا پہ اور ایک مڈل ایسٹ پہ، یہ جو ریسنٹلی بات چلی ہے کہ مڈل ایسٹ کے سعودی عرب کے فائنانس منسٹر نے کہا کہ جیسے ہم پہلے اپنے ایسے دوست ممالک کو پیسے دیا کرتے تھے، اب وہ ہم نہیں دیا کریں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر آنے والی پاکستانی حکومت جو ہے وہ سعودی عرب جا کے پیسے مانگتی تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ کتنا چیلنجنگ پاکستان کے لیے ہو سکتا ہے؟ گو کہ سعودی عرب نے بھی کل پرسوں کہہ دیا کہ ہم $2 بلین پاکستان کو ایکسٹرا دے رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ جو محمد بن سلمان کی یہ جو پالیسی ہے چینجنگ، جہاں پہ وہ ایران کے ساتھ ریپروشما کر رہے ہیں، خطے میں حالات کو کول ڈاؤن کر رہے ہیں، اوپیک قیمتیں جو ہیں وہ پروڈکشن انہوں نے کم کر دی ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ خود اتنے بڑے بڑے انٹرنل فیصلے کر رہے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے دوسروں کو بھی شاید کہہ رہے ہیں کہ آپ بھی اپنے بارے میں سوچیں؟ سو آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے لیے اس میں کتنے کچھ چیلنجز ہو سکتے ہیں؟ یہ جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے فرام دا سعودی فارن منسٹر، دے گیو اٹ فار دی ایجپٹ اینڈ فار دا پاکستان ایز ویل۔ جی مصعب، یہ بہت اہم سوال ہے، اور اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے معاشی طور پہ جو ہے وہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ ایکسٹرنل رفٹس جو ہیں ان سے اسے فائدہ ہوتا رہا ہے، اور ان کی صورت میں ڈیلیڈ پیمنٹس ملتی رہیں، اور مختلف طور پہ جو ہے وہ پاکستان کی معاونت ہوتی رہی۔ اب جب خطے میں اس طرح کے معاملات طے پانے لگیں گے جو کہ MBS کی پالیسی سے نظر بھی آ رہا ہے اور ایکشن سے بھی نظر آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ پرومسنگ نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان، دیکھیں آپ، ان این اکنامک ورلڈ what do you have to offer، یہ بہت ایک اہم سوال ہے۔ آپ کسی کے ساتھ بھی مالی تعلق، اگر آپ اور میں انفرادی طور پہ ہی مالی تعلق قائم کریں تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ مجھے پیسے دیتے رہیں اور پھر جب میں وقت آئے واپس دینے کا تو آپ سے میں پھر گزارش کروں، آپ کہیں چلیں ٹھیک ہے آپ ابھی نہ دیں، آپ 2 سال بعد دے دیں، پھر میرے پاس جو ہیں میرے ریزروز ختم ہو جائیں، میں آپ کو کہوں کہ اب میرے ریزروز ختم ہو گئے ہیں،
میں انٹرنیشنل مارکیٹ میں ٹریڈ نہیں کر سکوں گا, آپ اس طرح کریں, میرے اکاؤنٹ میں کچھ ریزروس بھی رکھوا دیں. آپ کہیں اچھا چلیں ٹھیک ہے میں رکھوا دیتا ہوں. سو آپ یہ کچھ 40 سال 50 سال اس طرح کرتے رہیں گے, لیکن آپ اس لیے کرے ہوں شاید کہ آپ کے کسی اور کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہوں, اور آپ چاہتے ہوں کہ میں بھی اس کے ساتھ تعلقات بس دھیمے دھیمے ہی رکھوں, اور اس کے بدلے میں آپ کو جو ہے وہ آپ مجھے پیسے دیتے رہیں, یا پیسے جو ہیں وہ دینے کا جب وقت آئے تو اسے بڑھاتے رہیں. لیکن پھر جب آپ کو میری وہ ضرورت محسوس نہیں ہوگی, یا میری وہ ضرورت ختم ہو جائے گی آپ کی جو میرے تک ہے, تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ اتنے لینیٹ نہ ہوں ان ٹرمز آف گیونگ می فائنینشیل سپورٹ. سو یہ ایک بہت سادہ سی مثال ہے. سو I think this is how it is in the region. اور سعودی عربیہ پہ میرا خیال ہے, اور بھی مڈل ایسٹ کے ملکوں پہ, اور چائنا کا آپ نے ذکر کیا, دیکھیں ان پہ ہمارا جو انحصار ہے وہ ہر آنے والی حکومت کا ہوتا ہے, اور ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی ہے کہ جو نیا بندہ آئے گا وہ ان سارے ملکوں میں جائے گا اور کچھ پیسے لے آئے گا. یہ ایک ریچول بن چکا ہے کہ anyone who comes to power in the first month or so goes to all the countries where the previous person has gone for money. دیکھیں ان کے لیے you are the same, I mean you are a person from the same country, although you are not the same person but you are holding the same office. So آج اس کا جانا کل اس کا جانا, ملک وہی ہے, آفس بیرر وہی ہے, doesn't solve the problem. So اور یہ this has never been sustainable. جس طرح امریکی امداد پاکستان میں آتی تھی ایک خاص مقصد کے لیے, جب وہ مقصد ختم ہو گیا تو اب امداد نہیں آتی, کیونکہ وہ سسٹینیبل نہیں تھا. معیشتوں کو چلانے کے لیے آپ کو سسٹینیبل جو ہے وہ ایفرٹس کرنی ہوتی ہیں, اور آپ کو پلاننگ بھی ایسی کرنی ہوتی ہے جو کہ سسٹینیبل ہو, اور جو ان ملکوں کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بنیاد پہ نظر نہیں آتا کہ وہ سسٹینیبل ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال کروں گا ندیم صاحب آپ سے, اور وہ سوال ہے چائنا کے حوالے سے. یہ بات کی جا رہی ہے کہ چائنیز نے سری لنکا کے حوالے سے جو ڈیٹ مورٹوریم رکھا, ہمیں کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ ہمیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے ہیں, یا وہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ ہمیں تھوڑا پریشرائز کرنا ضروری ہے, جبکہ کانٹینیوسلی ویسٹرن پارٹنرز ہیں یا جو آئی ایم ایف وغیرہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے گا وہ ہم آپ کو کہیں اور بھیجنے نہیں دیں گے. اور یہ اٹ آل اسٹارٹیڈ فرام مائک پومپیو, اور تب سے یہ انہوں نے یہ کہا کہ بھائی سی پیک یہ نہیں ہے کہ آپ آئی ایم ایف اور ویسٹ سے پیسے لے کے چائنیز کو دیتے رہیں. تو یہ کیوں نہیں چائنیز نے ڈیٹ مورٹوریم کیا پاکستان کے لیے؟ دیکھیں پاکستان کی sovereign situation is way different than Sri Lanka. We are a big country. I mean, we are a nuclear powered country. تو ہم بہت ساری صورتوں میں سری لنکا سے مختلف ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ, پاکستان کے چین کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ چین اور سری لنکا کے تعلقات سے بھی مختلف ہیں. پاکستان کی اہمیت چین کے لیے in context of India and in context of the US and the Western world at large وہ بھی مختلف ہے اور وہ بہت اہم ہے. تو چین کا پاکستان کے لیے کچھ حد تک نرم رویہ جو ہے وہ سمجھ آتا ہے بظاہر, لیکن وہ نرم رویہ جو ہے وہ بہت بڑی سخاوت کی صورت میں نظر نہیں آیا اور نہ ہی آئے گا. وہ نرم رویہ صرف اس صورت میں نظر آیا ہے کہ سی پیک کے پروجیکٹس میں جو آئی پی پیز جو انڈیپینڈنٹ پاور پروجیکٹس لگے پاکستان میں, اور جو چین کی سرکاری اور نجی کمپنیز کے پاکستان نے پیسے دینے تھے, and it has been accumulating both in terms of debt servicing and in terms of the due amount. اس میں انہوں نے جو ہے وہ حکومت پاکستان کی بارہا ریکویسٹ پہ اسے کچھ ریلیکس کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ چین یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان از ناٹ اے کنٹری جس کے ساتھ آپ ڈیٹ مانیٹرنگ کریں, اور پاکستان کی اس کی بہت بہت بڑی وجہ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے تعلقات بھی ہیں, لیکن اور پاکستان کی ایشورنس بھی ہیں کہ we are committed to pay you back, we are committed to complete the projects.
we are committed to sustain this partnership. And with the change in office, maybe the current government has given the signaling that the last government was not serious to complete the CPEC projects. تو موجودہ حکومت کا یہ سنجیدگی کا اظہار کرنا کہ جی دیکھیں سی پیک آپ کے ساتھ کرنے والے بھی ہم تھے, اسے مکمل کرنے میں بھی ہم زیادہ سنجیدہ ہیں, تو وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ نے کہا کہ دونوں ملکوں کا ڈفرینس ہے اور انویسٹمنٹس میں بھی فرق ہے, اینڈ دیر سو مینی ادر فیکٹرز ایز ویل. تھینک یو ویری مچ ندیم حسین سر فار ایکسپلیننگ اس ٹو کہ آئی ایم ایف پاکستان کے تعلقات اور مڈل ایسٹ میں ڈیولپمنٹس اینڈ ہاؤ چائنا از لوکنگ پاکستان. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. Thank you so much for having me. Always fun talking to you.